اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ ناچیز محمد اویس رضا سعدی چشتی حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ دنوں انٹرنیٹ کے اوپر ایک تصویر دیکھی جس میں دیکھا گیا کہ شمس الرحمان مشہدی جو کہ خود کو سید کہلواتا ہے، وہ ایران کے اندر ایک قبر پہ موجود ہے اور اس قبر کو بوسہ دے رہا ہے، اور تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ قبر کسی اور کی نہیں بلکہ مختار سقفی کی ہے، اور یہ خود کو سید کہلوانے والا مختار سقفی کی قبر پہ جاتا ہے، وہاں پہ جا کے بوسہ بھی کیا، یقیناً اور بھی بہت کچھ کیا ہوگا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بڑی خوبصورت بات کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے اس قول کے مطابق یہ شمس الرحمان مشہدی جو خود کو سید کہلواتا ہے، کسی زمانے میں آستانہ عالیہ سیال شریف کا یہ خطیب ہوا کرتا تھا۔ اس وقت کے عقیدے کا مجھے نہیں پتہ، لیکن اس وقت اس کا عقیدہ جو تھا وہ مطلقاً تبدیلی تو ہو چکا تھا، اس کے کفر میں کسی قسم کا شک تو باقی نہیں تھا، لیکن مزید اس نے اپنے کفر کے اوپر ادھر جا کر مور لگا دی اور اپنے آپ کو جھوٹا ہونے کے لیے اس نے یہ ثبوت جو ہے یہ پیش کر دیا۔ اب مختار سقفی کون تھا؟ مختار سقفی وہ بندہ ہے جو دائرہ اسلام سے خارج تھا اور جھوٹا مدعی نبوت تھا۔ تاریخ الخلفاء کے اندر امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حال اور احوال کے باب کے اندر اس بات کو نقل کیا کہ حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں مختار جھوٹے نے یعنی مختار سقفی نے دعوی نبوت کیا، تو حضرت ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ لڑائی کی، حتیٰ کہ سن 67 ہجری کو آپ کو فتح ہوئی اور آپ نے اسے قتل کر دیا اور اللہ تعالیٰ اس پر لعنت فرمائے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ اپنا موقف اور اپنا مذہب بیان کر رہے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہاں پر توجہ کی جو بات ہے اور توجہ کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ شمس الرحمان مشہدی نے جھوٹے مدعی نبوت کی قبر پہ جا کر خود کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیا ہے۔ وہ بندہ مطلقاً دائرہ اسلام سے باہر ہو چکا ہے، وہ بے ایمان ہو چکا ہے، اور اس کا اب سادات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا، وہ سید نہیں ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی سید خارجی ہو جائے، رافضی ہو جائے یا ناصبی ہو جائے یا قادیانی ہو جائے، یعنی یہاں قادیانی سے مراد وہ ہے جو جھوٹے مدعیان نبوت کو مانے اور ان کی تعظیم کرے، تو فرمایا کہ وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام کے ساتھ تو کیا سادات کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رہتا، وہ نسب رسول اللہ سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور یہ شمس الرحمان مشہدی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اب جو بھی بندہ اس کی تقریر سنے گا، اس کو سٹیجوں پہ بلائے گا، تو وہ بندہ خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور اگر دیکھا جائے تو قادیانی جہاں تک واجب القتل ہیں، کیونکہ وہ مرزا قادیانی کانے کی جو حمایت کرتے ہیں اور اس کو سچا مانتے ہیں، تو مختار سقفی کو تو اس نے بھی سچا مانا ہے، لہٰذا اب اس کے اوپر بھی وہی حکم لگتا ہے جو مرزا کانے کے اوپر لگتا تھا۔ اور اب میں ایک توجہ دلوانا چاہتا ہوں مولانا جامی صاحب کو۔ جامی صاحب، پیر جامی صاحب، آپ کی توجہ کدھر ہے؟ شمس الرحمان مشہدی مختار سقفی کی قبریں چوم رہا ہے، کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ یقیناً یہ بغض صحابہ کے اندر جو لوگ کہتے ہیں کہ بندہ صحابہ کا دشمن ہو اور دائرہ اسلام میں رہ جائے وہ کافر نہیں ہو سکتا، وہ دائرہ اسلام میں رہ جائے گا، تو یقیناً یہ ممکن نہیں۔ اس نے سب سے پہلے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی گستاخی کی، پھر اس نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی گستاخی کی۔ یہ گستاخیوں کا سلسلہ چلتا 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 آخر کار مختار سقفی کی قبر تک جب پہنچا۔ دیکھو، یہ آج رسول اللہ کا بھی دشمن بن گیا، اور رسول اللہ کے صحابہ کا تو دشمن یہ پہلے بھی بن چکا تھا، لیکن اس نے اپنے ان کے ساتھ ساتھ حضور کے یاران کے ساتھ دشمنی خرید کر خود کو ایک ایسی تذلیل اور ذلت کے گڑے میں جا گرایا ہے۔ اگر وہ علی الاعلان توبہ نہیں کرتا، بالکل واضح لفظوں کے اندر سارے جہان کے سامنے اس عقیدے سے توبہ کرے، دوبارہ کلمہ پڑھے، تو ہم پھر اس کو مسلمان مانیں گے، ورنہ علماء پاکستان اور بالخصوص علماء اہل سنہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کا تعاقب کیا جائے اور اس کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے اور عوام الناس اہل سنہ کو اس سے خبردار کیا جائے۔
کہ یہ بندہ جہاں بھی نظر آئے اس سے بیزاری کی جائے اور اس سے براعت کا اظہار کیا جائے۔ اور میں گزارش کروں گا آستانہ عالیہ سیال شریف کے سجادہ نشینوں کو کہ یہ آپ کی ٹوپی پہن کر پھرتا ہے، وہ سیالوی ٹوپی یہ اپنے سر پر پہنتا ہے جو نشانی ہے میرے حضور قبلہ خواجہ شمس العارفین علیہ رحمہ کی، جو نشانی ہے حضور قبلہ شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی کی، یہ کمینہ وہ نشانی اپنے سر کے اوپر لے کر پھرتا ہے اور خود کو سید بھی کہلواتا ہے اور سیالوی ٹوپی سر پہ رکھ کے یہ مختار ثقفی کی قبر پہ جاتا ہے۔ لہٰذا ایک تو اس پہ یہ پابندی لگائی جائے کہ یہ سیالوی ٹوپی کبھی نہ پہنے، دوسرا یہ جب تک مسلمان نہیں ہو جاتا اور کلمہ نہیں پڑھتا اور اس آیت کا دوبارہ سے اقرار نہیں کرتا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، تو یہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ تاریخ الخلفاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ یہ مختار ثقفی جو ہے یہ متعین نبوت تھا اور جھوٹا اور کذاب بندہ تھا۔ لہذا اب اگر شمس الرحمان مشہدی توبہ نہیں کرتا اور دائرہ اسلام سے اسی طرح خارج رہتا ہے تو مجھے ڈر ہے کہ یہ اگر اسی حالت میں مر گیا تو یقیناً اس کا انجام ابو جہل و عتبہ و شیبہ جیسا ہی ہوگا۔ اس کا جو انجام ہے وہ کبھی حضور کی آل اور حضور کے اصحاب کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا عوام اہل سنہ اس فتنے سے خبردار رہیں، یہ فتنہ ایک نیا جو ہے رخ اختیار کر چکا ہے اور روافظ یہ سمجھتے ہیں کہ مختار ثقفی جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اس کو جناب مختار ثقفی کہتے ہیں، ان کے نزدیک اس نے اگر اہل بیت کے ساتھ کچھ وفاداریاں کی تو وہ اگرچہ جھوٹا مدعی نبوت بھی ہو تو کوئی معنی نہیں رکھتا، اور یقیناً ایسی اہل بیت کی محبت نہ اہل بیت کو چاہیے نہ حضور کو چاہیے کہ جس میں نبوت کا پہلو بھی نہ دیکھا جائے، اور حضور فرمائیں گے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، حضور نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ لہذا جو اس بات کے خلاف جائے اور مختار ثقفی کی قبروں پہ جائے تو یہ شمس الرحمان مشہدی اگر توبہ کرتا ہے تو ہم اس سے رجوع کا جو ہے یہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے اور دعا کریں گے، اور اگر یہ رجوع نہیں کر سکتا تو یقیناً یہ مرتد ہوگا اور دائرہ اسلام سے خارج ہوگا۔ عوام اہل سنہ بالخصوص علماء اہل سنہ سے یہ گزارش ہے کہ اس کمینے کا تعاقب کیا جائے، اور خبردار کوئی بندہ اسے اگر سادات میں شمار کرے، یہ بندہ سادات سے خارج ہے، فتاوی رضویہ شریف کی عدالت میں یہ تو بد مذہب اور مرتد شمار کیا جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، آپ نے فرمایا کہ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے سب، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ اگر حضور کی نبوت کے اوپر بھی اس نے یہ سمجھوتا کر لیا ہے تو اس سے خیر کی کوئی توقع نہیں ہے، خیر کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ لیکن یہ انجام عرفان شاہ مشہدی آپ کے لیے بھی ہے، یہ انجام حنیف قریشی تیرے لیے بھی ہے، یہ انجام مولانا جامی تیرے لیے بھی ہے، یہ انجام ریاض شاہ تیرے لیے بھی ہے، عبد القادر ٹچمٹوی تیرے لیے بھی ہے، منور جماعتی یہ تیرے لیے بھی ہے۔ یہ سارا کچھ تمہارے لیے ہے کہ جو صحابہ کا گستاخ ہوتا ہے وہ پھر کبھی دائرہ اسلام میں رہ نہیں جاتا، وہ آہستہ آہستہ سرکتا جاتا ہے، اور پھر اس کا انجام اس شمس الرحمان مشہدی جیسا ہوتا ہے کہ جس کی بریک جا کر مختار ثقفی کی قبر پہ لگتی ہے، اور جس کا عالم اور علمیہ یہ ہے کہ یہ بندہ بہت ہی ادب اور عقیدت کے ساتھ وہاں پہ کھڑا ہوا ہے، کبھی شیعوں کے ساتھ یارانے، کبھی ان کے ساتھ جفیاں، کبھی فوٹویں، کبھی کچھ، رات کو بھادا پیا، صبح کو توبہ کر لی، رند کے رند رہے، ہاتھ سے جنت بھی نہ گئی۔ میں تو صرف یہاں پہ ایک بات کہوں گا، آپ سب کے لیے میرا یہ جملہ ہے، اور فقیر سعدی کا یہ جملہ تاریخ میں لکھا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز دنیا اسے یاد کرے گی۔ اپنے تو اپنے میں اکثر یہ جملہ کہتا رہتا ہوں، اور کئی علماء کی زبان پہ بھی میں نے یہ جملہ سنا ہے کہ تحقیق کے موتی بھی ذرا چن کے رکھو، جو دشمن صحابہ ہو اسے بھن کے رکھو، اور ڈرنے کی نہیں ضرورت کسی کمینے سے یارو، جو جلے صحابہ سے اسے تون کے رکھو۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔